وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا اور پوچھ لیجئے اس سے جسے بھیجا ہم نے آپ سے قبل اپنے رسولوں میں سے، کیا بنائے ہم نے سوائے رحمان کے کچھ اور خدا جن کی غلامی کی جائے؟ یعنی کہ اللہ پاک ان سے بھی اگر پچھلے رسولوں کی طرف یہی پیغام آیا کہ صرف کوئی الہ نہیں مگر صرف ایک اللہ، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا اکثریت صورتوں میں مطلب جو انبیاء کے واقعات آتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے الہ مگر اللہ مگر صرف اللہ، فَاتَّقُوهُ تو تم پرہیزگاری کرو اس کی، وَأَطِیعُونِی اور میری اطاعت کرو، یعنی کہ میری بات مانو اور اس کی پرہیزگاری کرو۔ تمام انبیاء کا یہی قول ہوا کہ کوئی الہ نہیں مگر صرف ایک خدا ہے اور اس کی پرہیزگاری کرو، میری بات مانو اس کی پرہیزگاری کرو، یعنی کہ یہ کہا گیا تمام نبیوں کے ذریعے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو البتہ اللہ پاک نے فرمایا میں بھیج چکا موسیٰ کو ساتھ اپنی نشانیوں کے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی، تو اس نے کہا کہ بے شک میں بھیجا ہوا ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کا، تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف فرعون کی طرف بھیجے گئے تو فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، پھر جب وہ لایا ان کے پاس نشانیاں ہماری تب وہ ان سے ہنستے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے اوپر انہوں نے مذاق اڑایا، اور انہوں نے اس کے بعد آپ کو جیسا ہم نے پڑھا کہ جادوگروں وغیرہ کو بلایا۔ تو خیر وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَاتٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اور نہیں ہم دکھاتے انہیں کوئی نشانی مگر وہ زیادہ بڑی ہوتی تھی اپنی جیسی سے، اور پکڑ لیا ہم نے انہیں ساتھ عذاب کے تاکہ وہ پلٹ آئے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو پہلے تو وہ دو نشانیاں جو وہ انہوں نے سانپ پھینکا تو سانپ بن گیا ان کا سا، پھر انہوں نے ہاتھ نکالا وہ سفید تھا، ان نشانیوں کے مقابلے کے لیے اس نے جادوگروں کو بلایا، جیسا ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ جادوگر جب مان گئے کہ یہ بات حق ہے اور اللہ کو مان گئے، اس کے باوجود بھی فرعون نے وہ نہیں مانا، تو فرعون کے آگے ڈیمانڈ تھی کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو، لیکن پھر جب نہیں اس نے چھوڑا تو اللہ پاک نے پھر 9 معجزے جو اللہ پاک نے گنوائے، جیسا کہ مطلب ٹڈیاں وغیرہ بھیج دیں، مچھر بھیج دیے، ان کے جسموں میں پھوڑے نکلنے شروع ہو گئے، اسی طرح مطلب خون ان کا پانی خون بن گیا، تو یہ ساری چیزیں مطلب ان کی طرف جب بھی کوئی معجزہ آتا تو ایک معجزہ دوسرے سے بڑا ہوتا، لیکن جیسا ہم نے پیچھے پڑھا جب وہ معجزہ آتا یعنی کہ ایسی تکلیفیں آتی تو تب فرعون اس وقت فوری چلا جاتا موسیٰ کے پاس، بولتا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ دعا کرو اللہ سے میں آپ کو جانے دیتا ہوں یہ بنی اسرائیل، یعنی کہ اللہ کی بات کو ماننے کا اقرار کرتا۔ پھر جب اللہ پاک اس عذاب کو ہٹا دیتے تب پھر وہ دوبارہ مطلب اسی کے اوپر اڑ جاتا اور بولتا نہیں جانے دوں گا، پھر اللہ پاک بڑا عذاب بھیجتے، حتیٰ کہ آخری عذاب جو ان کی طرف آیا جو کہ تورات میں ہے کہ ان کے بنی اسرائیل یعنی کہ جو قبطی تھے جو دوسری قوم تھی فرعون کی، ان کے بیٹے کا پہلے بیٹے کا مرنا موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ ابھی تم میں سے تمہارے سب بندوں کا جو پہلا بیٹا ہے وہ مرے گا، تو اس میں فرعون کا بیٹا بھی جب مرا تو اس نے کہا کہ ابھی جاؤ، لیکن بعد میں پھر اس کے پیچھے پھر چل پڑا یعنی کہ نہیں رکا۔ خیر یہ سارا واقعہ ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں آگے بھی ہے۔ تو وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، یعنی کہ جب وہ عذاب آ جاتا اس فرعون کی طرف اور جب وہ سمجھ جاتا کہ ابھی عذاب آ گیا تو وہ کہتا، اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے بوجہ اس کے جو اس نے عہد کیا تیرے پاس، بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے، یعنی کہ جب وہ آ جاتا عذاب تو پھر کہتا کہ آپ ابھی دعا کیجئے ابھی ہم جو ہے نا ہدایت کریں گے، یعنی کہ دوسرا تورات میں اس طرح مینشن ہے کہ ان کو جانے کا کہتا کہ ابھی میں تم کو جانے دوں گا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہٹا دیتے ہم
ان سے عذاب کو، تب وہ عہد توڑ دیتا. یعنی کہ پھر بھی اللہ پاک جب ہٹا دیتے تو وہ عہد توڑ دیتا. یہ دیکھیں، ایک ذہن میں بات رکھیں، اللہ پاک کو تو پتا تھا کہ وہ انکار کرے گا بعد میں اس ایک دفعہ میرے ہٹانے کے. اللہ پاک کو تو سب کا علم ہے. لیکن اللہ پاک انسان کو چھوڑتا ہے کہ کہاں تک وہ جاتا ہے. جس طرح ہم بولتے ہیں کہ باغ کہاں تک بھاگتا ہے، تو وہ اللہ پاک اس طرح انسان کو چھوڑتا ہے، دیکھتا ہے، دکھاتا ہے لوگوں کو، ہم کو دکھاتا ہے کہ اصل انسان کی کیا ہے. وہ اللہ کی طرف نہیں جھک رہا، اپنے اس اکڑ میں اڑا ہوا ہے. یہ مسئلہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے. جو اللہ تعالیٰ کی بات میں اکڑ کے بیٹھ گیا، اللہ کی طرف نہیں آیا، جھکا نہیں، تو وہی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے. تو فرمایا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تو پکارا فرعون نے اپنی قوم سے اور کہا کیا میری قوم کیا نہیں میرے پاس میرے لیے بادشاہت مصر کی؟ کیونکہ بادشاہ تو مطلب وہاں کا بادشاہ تو وہ تھا، تو وہ کہتا تھا یہ میری بادشاہ، میں اس کا بادشاہ ہوں. آج یہ جو نہریں جو بہتی ہیں میرے نیچے، کیا پھر نہیں تم دیکھتے؟ یعنی کہ لوگوں کو یہ دکھاتا تھا، یہ دیکھو یہ ساری بادشاہت میری ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تو غریب ہے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو وہ چیز نہیں تھی، تو اس چیز کے اوپر وہ اترا رہا تھا. تو فرمایا ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین. تو کہنے لگا کہ بلکہ میں بہتر ہوں اس سے وہ حقیر ہے اور نہیں قریب کہ وہ واضح کر سکے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جو غریب آدمی ہیں، جو بالکل مطلب لاچار کسی کے آسرے کے اوپر ہے، وہ مجھ سے بہتر تو نہیں ہو سکتے. اور دوسرا ان کی زبان کے بارے میں کہتا واضح بیان نہیں کر سکتے. تو فرمایا فلولا القی علیہ اسورات من ذہب او جاء معاہ الملائکۃ مقترنین. تو کیوں نہیں ڈالے گے اس پر کنگن سونے کے، یا آئے ساتھ اس کے فرشتے جمع ہو کر. حالانکہ دیکھیں فرعون کے پاس کتنے بڑے بڑے معجزے آئے، اس کے باوجود بھی یہ مطلب خواہشیں رکھ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی مطلب فرشتے کیوں نہیں ساتھ آئے. نبی علیہ السلام کے پاس کوئی ایسا معجزہ نہیں آیا. یہ خواہشیں ان کفار نے بھی کی، لیکن اللہ پاک نے ان کو جواباً یہی کہا کہ ان کے لیے یہی معجزہ ہے یہ جو آسمانوں اور زمینوں میں چاند اور سورج ہیں، آسمان اور زمین ہے، ہماری پیدائش ہے. لیکن فرعون کے لیے تو اتنے بڑے معجزے اتر چکے تھے، اس کے باوجود بھی وہ اس طرح کا مطلب آدمی تھا کہ پھر بھی مطلب وہ ماننے کے اوپر نہیں آ رہا تھا. فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقین. تو اللہ پاک نے فرمایا تو اس نے ہلکا بے عقل کر دیا اپنی قوم کو، تو انہوں نے اطاعت کی اس کی، اور بے شک وہ تھے لوگ نافرمان. یعنی کہ اس نے اپنی قوم کو ان باتوں سے پھسلا دیا اور لوگوں نے اسی کی اطاعت کی. اس میں سوائے اس مومن کے جس کے اوپر سورہ مومن اتری، ہم نے پیچھے پڑھی کہ وہ ایمان لے آیا تھا. فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. تو جب انہوں نے غصہ دلایا ہمیں، انتقام لیا ہم نے ان سے، پھر غرق کر دیا ہم نے انہیں، ان سب کو. یعنی کہ اللہ پاک نے اس کا انتقام پھر ان سے لیا، اور جب انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا اس کا پھر انتقام لیا، اور اللہ پاک نے اس کو مطلب غرق کر دیا. اور ساتھ ہی فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. اور تو بنا دیا ہم نے انہیں گے گزرے اور ایک مثال بعد کے آنے والوں کی. یعنی کہ ایک مثال بنا دیا. آج بھی وہ مثال دنیا میں موجود ہے. آج بھی فرعون کی لاش یہ جو مصر میں پڑی ہوئی ہے، اس کے وہ جو پیرامڈز بنائے تھے آج بھی موجود ہیں. اسی طرح ان کی کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. یہ واقعات نہ صرف قرآن میں، تورات، زبور، انجیل اور اس وقت کے یہ جو باقی ملک تھے، ان ملک کی ہسٹریوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے صرف قرآن میں ہی ہے، یعنی کہ یہ واقعات ہر جگہ موجود ہیں. تو یہ اللہ پاک نے ان کی ہسٹریوں ان کو افسانہ بنا دیا، اور اس کے باوجود صرف اس لیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ دھیان کریں اور بچیں، کیونکہ اللہ پاک نے تو آخرت کے حالات بیان فرما دیے. وہاں وہ جو ساتھی ہے، جو شیطان ہے، تاکہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ شیطان آپ کا ساتھی بنے تو آپ اللہ کے راستے کے اوپر پورا آ جائے. پھر نہیں تو وہاں پھر اس سے بھاگیں، پھر بولیں گے کہ مجھ کو تم سے دوری کیوں نہیں ہوئی. تو ایسا نہیں ہوگا. خیر، آج ہمارا اختتام
اسی زخرف کی 56 نمبر آیت پر ہو گیا. انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی. السلام علیکم.